بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ عزوجل پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سوال: موت یا طلاق کی عدت کے دوران اسلامی بہن سنتے سیکھنے یا سکھانے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواب: نہیں نکل سکتی۔ سوال: اسلامی بہنوں کا پردے میں رہ کر ذکر اللہ عزوجل، نعت خوانی، سنتوں بھرے بیانات اور دعا وغیرہ میں مشتمل سنتوں بھرا اجتماع کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسلامی بہنوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتانا ضروری ہے تاکہ انہیں اسلامی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، مثلا انہیں سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں سننے اور مسند علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کو دی جائیں۔ اس پردے کی رعایت کرتے ہوئے کسی جگہ جمع ہو کر وہ فرائض اور سنتیں سیکھیں۔ چنانچہ مفتی احمد جر خان نیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فی زمانہ عورتوں کو باپردہ مسجدوں میں آنے اور لہدہ بیٹھنے سے نہ روکا جائے، کیونکہ اب عورتیں سینماؤں اور بازاروں میں جانے سے تو رکتی نہیں، مسجدوں میں آ کر کچھ نہ کچھ دین کے احکام سن لیں گی۔ اور ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ان عورتوں میں تبلیغ یا تو بذریعہ خطب و رسائل کی جائے یا ذی علم عورتیں غیر ذی علم عورتوں کو احکام سکھا دیں، یعنی نہایت پردے کے ساتھ، یعنی بیان کرنے والے عالم سے بالکل علیحدہ ایک عمارت یا بڑے پردے کی آڑ لے کر واضح احکام سنیں، مگر اس تیسری صورت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوال: جو اسلامی بہن عالمہ نہ ہو، کیا وہ اسلامی بہنوں کو سنتوں بھرے بیانات یا اجتماع میں بیان کر سکتی ہے؟ جواب: جو کافی علم نہ رکھتی ہو وہ مذہبی بیان نہ کرے۔ الحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وعظ میں اور ہر بات میں سب سے مقدم اجازت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو کافی علم نہ رکھتا ہو اسے واعظ کہنا حرام ہے اور اس کا واعظ سننا جائز نہیں، اور اگر کوئی معاذ اللہ عز و جل بد مذہب ہے تو وہ نائب شیطان ہے، اس کی بات سننی سخت حرام ہے اور اس کو مسجد میں بیان سے روکا جائے، اور اگر کسی کے عقیدے میں خرابی نہ ہو مگر اس کے بیان سے فتنہ اٹھتا ہو تو اسے بھی روکنے اور اہل مسجد کو اس چیز کا حق ہونا چاہیے، اور اگر پورا عالم سنی صحیح العقیدہ واعظ فرمائے تو اسے روکنے کا کسی کو حق نہیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جو اللہ عز و جل کی مسجدوں کو روکے اور ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ سوال: تو کیا مبلغ بننے کے لیے درس نظامی یعنی عالم کورس کرنا شرط ہے؟ جواب: عالم ہونے کے لیے نہ تو درس نظامی شرط ہے نہ اس کی محض سند، بلکہ کافی صرف علم ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عالم کی تعریف یہ ہے کہ عقائد سے پورے طور پر آگاہ ہو اور مستقل ہو اور اپنی ضروریات کو کتاب سے نکال سکے بغیر کسی کی مدد کے۔ علم کتابوں کے مطالعے سے اور علماء سے سن سن کر بھی حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ عالم ہونے کے لیے درس نظامی کی تکمیل کی سند ضروری ہے، اور نہ ہی کافی نہ ہی عربی، فارسی اور وغیرہ کا جاننا شرط ہے، بلکہ صرف اور صرف علم درکار ہے۔ الحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں کہ سند کوئی چیز نہیں، اور بختریہ سند یافتہ محض بے بہرہ یعنی علم دین سے خالی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے سند نہ لی ان کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سند یافتوں میں نہیں ہوتی، علم ہونا چاہیے۔ سوال: جو عالم نہ ہو کیا اس کے بیان کرنے کی بھی کوئی صورت ہے؟ جواب: غیر عالم کے بیان کی آسان صورت یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر ان کے تراشے اپنی ڈائری میں چھپوا کر اور ان سے پڑھ کر سنائے، منہ زبانی کچھ نہ کہے، نیز اپنی رائے سے ہرگز کسی آیت کریمہ کی تفسیر اور کسی حدیث پاک کی شرح وغیرہ بیان نہ کرے، کیونکہ تفسیر بھی رائے حرام ہے، اور اپنی اٹکل کے مطابق آیت سے استدلال یعنی دلیل پکڑنا اور حدیث مبارک کی شرح کرنا اگرچہ درست ہو تب بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے بغیر علم قرآن کی تفسیر کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ غیر عالم کے بیان کے بارے میں رہنمائی فرماتے ہوئے الحضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اردو خواں اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ سوال: دعوت اسلامی کے بعد مبلغین و مبلغات منہ زبانی بھی بیانات کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ کی طرف سے کیا ہدایات ہیں؟ جواب: اگر یہ علماء یا عالمات ہیں جب تو حرج نہیں ہے، ورنہ غیر عالم مبلغین اور مبلغات کے لیے معروضات پیش کر دی گئیں کہ وہ صرف علماء کی تحریرات پڑھ کر ہی بیانات کریں گے۔ اگر کسی جاہل کو سنتوں بڑے اجتماع میں منہ زبانی بیان کر نہ پائیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ان کو روک دیں۔ غیر عالم مبلغین و مبلغات اور تمام غیر عالم مقررین کو چاہیے کہ وہ منہ زبانی مذہبی بیان یا خطاب نہ کریں۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل اور دو خواں اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جاہل خود بیان کرنے بیٹھے تو اسے واز کہنا حرام ہے اور اس کا واز سننا بھی حرام ہے، اور مسلمانوں کو حق ہے بلکہ مسلمانوں پر حق ہے کہ اسے منبر سے اتار دیں، کیونکہ اس میں نہی منکر یعنی برائی سے منع کرنا ہے اور نہی منکر واجب ہے۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ سوال: اسلامی بہنوں میں نعتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب: اسلامی بہنوں میں بغیر مائک کے اس طرح نعت شریف پڑھیں کہ ان کی آواز کسی غیر مرد تک نہ پہنچے۔ مائک کا استعمال اس لیے منع کیا کہ اس میں پڑھنے یا بیان کرنے سے غیر مردوں سے آواز کو بچانا قریب ناممکن ہوتا ہے۔ کوئی لاکھ دل کو منا لے کہ آواز شامیانے یا مکان سے باہر نہیں جاتی، مگر تجربہ یہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے عورت کی آواز عموماً غیر مردوں تک پہنچ جاتی ہے، بلکہ بڑی محافل میں مائک کا نظام بھی تو اکثر مرد ہی چلاتے ہیں۔ سگ مدینہ فی انہو کے ایک بار کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ محفل میں ایک صاحبہ مائک پر بیان فرما رہی ہیں تو بعض مردوں کے کانوں میں جب اس نسوانی آواز نے رس گھولا تو ان میں سے ایک بے حیا بولا، اوہو کتنی پیاری آواز ہے، جب آواز اتنی پرکشش ہے تو خود کیسی ہوگی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یاد رکھیے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہونے والے سنتوں بھرے اجتماعات اور اجتماعی ذکر و نعت میں اسلامی بہنوں کے لیے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی ہے، لہذا اسلامی بہنیں ذہن بنا لیں کہ کچھ بھی ہو جائے نہ لاؤڈ اسپیکر میں بیان کرنا ہے اور نہ ہی اس میں نعت شریف پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے کہ غیر مردوں تک آواز پہنچتی ہو تو اس کے باوجود بے باکی کے ساتھ بیان فرمانے اور نعتیں سنانے والی گنہگار اور ثواب کی بجائے عذاب نار کی حقدار ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا نعتیں وغیرہ خوش اہلہانی سے با آواز ایسا پڑھنا کہ نہ محرموں کو اس کے نغمے یعنی راگ و ترنم کی آواز جائے تو یہ حرام ہے۔ نوازل فقی القیس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ہے کہ عورت کا خوش آواز کر کے کچھ پڑھنا اورا یعنی محل ستر چھپانے کی چیز ہے۔ کافی امام البرکات نفسی میں ہے کہ عورت بلند آواز سے تلبی یعنی لبیک اللہم لبیک نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کی آواز قابل ستر یعنی چھپانے کے قابل چیز ہوتی ہے۔ علامہ شامی قدس سرخ سامی فرماتے ہیں کہ عورتوں کو اپنی آواز بلند کرنا، انہیں لمبا اور دراز یعنی ان میں اتار چڑھاؤ کرنا، ان میں نرم لہجہ اختیار کرنا اور ان میں تقی کرنا یعنی کاٹ کر تحلیلی عروض یعنی نظم کے قواعد کے مطابق اشعار کی طرح آوازیں نکالنا، ہم ان سب کاموں کی عورتوں کی اجازت نہیں دیتے، اس لیے کہ ان سب باتوں میں مردوں کا ان کی طرف مائل ہونا پایا جائے گا اور ان مردوں میں جذبات شہوانی کی تحریک پیدا ہوگی، اور اس وجہ سے عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اذان بھی دے۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ سوال: برآمدے میں سے اسلامی بہن کا پڑوسنوں کے ساتھ بلند آواز سے باتیں کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح عمارت میں اوپر نیچے رہنے والیاں ایک دوسرے کو پکاریں اور آپس میں زور زور سے گفتگو کریں تو کیا یہ مناسب ہے؟ جواب: یہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے، کیونکہ اس طرح گفتگو کرنے سے غیر مردوں تک آواز پہنچے گی، اور اگر آس پاس کی اسلامی بہنوں سے کوئی ضروری کام ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کے گھر ٹیلی فون یا انٹر کام کے ذریعے بات چیت کر سکتی ہیں۔ سوال: اچھا یہ بتائیے کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت اسلامی بہن کا آواز بلند کرنا کیسا ہے؟ جواب: اسلامی بہن کا اس طرح ڈانٹنا کہ آواز گھر سے باہر نکلے انتہائی نامناسب اور مضاحکہ خیز ہے۔ بچوں پر بات بات پر چلاتے رہنا حماقت بھی ہے کہ اس طرح بچے مزید آزاد ہو جاتے ہیں، لہٰذا بار بار ڈانٹنے کے بجائے زیادہ تر پیار سے کام لیا جائے، اور سب کے سامنے بچوں کو رسوا کرتے رہنے سے رفتہ رفتہ ان کا ننھا سا دل باغی ہو جاتا ہے۔ بچے کی موجودگی میں کسی معزز شخص سے اسی بچی کے بارے میں اس طرح کی شکایات کرنا، مثلاً اس کو سمجھاؤ یہ تنگ بہت کرتا ہے، بہت شرارتی ہے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا وغیرہ، تو یہ سب عقل مندی نہیں، کیونکہ اس سے بچے کی اصلاح ہونا درکار نہیں ہے، بلکہ الٹا ذہن یہ بنتا ہوگا کہ مجھے ماں باپ نے فلاں کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آج کل اولاد کی نافرمانیوں کی شکایات عام ہیں، اور اس کی وجوہات میں بچپن میں ماں باپ کا بات بات پر بیجا چیخ و پکار کرنا اور بچے کو دوسروں کے سامنے وقتاً فوقتاً ذلیل و خوار کرنا بھی شامل ہو تو بعید از قیاس نہیں ہے۔ سوال: کیا اسلامی بہن نعت خوانوں کی ویڈیو اور کیسٹ دیکھ یا سن سکتی ہے؟ جواب: میرا مشورہ ہے کہ ہرگز نہ دیکھے۔ ایک تو خوش الحانی کا جادو، اور دوسرے نوجوان نعت خوان کی اسٹوڈیو میں بنائی ہوئی خوش لباسی
پفنگ اور لائٹنگ کے ذریعے نقلی نور برساتی زبردستی پرکشش تصویر اور تیسرے اس کے ہاتھ وغیرہ لہرانے کی اداؤں کے سبب قوی امکان ہے کہ عورت کے قلب میں ہیجان پیدا ہوا اور ثواب کی بجائے عذاب کا سامان ہو۔ سوال: تو کیا اسلامی بہن نامحرم نعت خواں کی آواز میں نعتیں بھی نہیں سن سکتی؟ جواب: نعت شریف سنانا واقعی ثواب کا کام ہے، البتہ نامحرم نعت خواں کی آواز میں عورت نعت شریف نہ سنے کہ اس کی سریلی آواز کے باعث وہ فتنہ میں مبتلا ہو سکتی ہے، اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خودی خواں یعنی اونٹوں کو تیز چلانے کے لیے مست کرنے والے اشعار پڑھانے والے تھے، جن کا نام انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ انتہائی خوش آواز تھے۔ ایک سفر کے دوران جس میں عورتیں بھی ہمراہ تھیں اور سیدنا انجشہ اشعار پڑھ رہے تھے، اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا: اے انجشہ، آہستہ، نازک شیشیاں نہ توڑ دینا۔ مفسر شہید حکیم الامت مفتی امجد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میرے ساتھ سفر میں عورتیں بھی ہیں کہ جن کے دل کچی شیشی کی طرح کمزور ہیں، خوش آوازی ان میں بہت جلد اثر کرتی ہے اور وہ لوگوں کو گانے سے گناہ کی طرف مائل ہو سکتی ہیں، اس لیے اپنا گانا بند کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کے دل نازک شیشیوں کی مانند ہیں، انہیں خوش الخوان غیر مرد سے ترنم کے ساتھ اشعار نہیں سننے چاہیے۔ ترنم میں ایک طرح کا جادو ہوتا ہے اور مرد و عورت ایک دوسرے کا ترنم سن کر جلد فتنے میں پڑ سکتے ہیں۔ سوال: اسلامی بہنیں فوت شدہ نعت خوان کی کیسٹیں سن سکتی ہیں یا نہیں؟ جواب: فوت شدہ نعت خوانوں کی کیسٹیں سننے یا ان کی طرزیں اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ بظاہر اب فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ مسند دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران خوش خان نعت خان حاجی محمد مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی کی نعتوں کی کیسٹیں سننے اور ان کی طرزیں اپنانے میں حرج نہیں ہے، اور ہاں، مرحوم نعت خاں کی آواز سننے پر بھی اگر کسی اسلامی بہن کے دل میں شیطان گندے وسوسے ڈالتا ہو تو وہ نہ سنے۔ سوال: اسلامی بہن عاملوں کے پاس تعویذ دھاگے کے لیے جائے یا نہیں؟ جواب: اگر گھر بیٹھے علاج ممکن نہیں تو کسی محرم کے ذریعے ترکیب بنا لے، اور اگر کوئی ایسا مرد بھی نہیں تو اب شرعی پردے کی تمام شرائط کے ساتھ کسی عاملہ عورت کے پاس تعویذ لینے جائے۔ اگر عاملہ بھی میسر نہیں یا اس سے شفا نہ ہو تو کسی بوڑھے اور نیک عامل کے پاس جائے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کسی بھی مسلمان عامل کے پاس جائے، مگر جب بھی باجازت شرعی باہر نہ نکلے تو بیان کردہ شرعی پردہ اور اس کی قیودات کا لحاظ ضروری ہے۔ عامل کے ساتھ لوشدار نرم گفتگو بے تکلفی یا تنہائی ہرگز نہ ہو۔ جو عامل عورتوں کے ساتھ بے تکلف بنتا، بات بات پر کہے لگاتا، خوب ڈینگیاں مارتا اور اپنے کارنامے سناتا ہو، ایسوں کے پاس جانا سخت تشویشناک ہے۔ اور عامل کو اگر عورتوں پر خصوصی توجہ دیتا، فون وغیرہ پر خود ہی رابطہ کرتا اور اس طرح کا پیغام وغیرہ دیتا پائیں کہ اکیلی آؤ تاکہ اچھی طرح علاج کیا جا سکے، تو ایسے عامل کی چھاؤں سے بھی دور بھاگیں، ورنہ شاید عمر بھر بھی پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ بسم اللہ الرحمن